یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج الفرائض فإنها أعظم أجرا من 20 غزوة في سبيل الله عز وجل فإن الصلاة علي تعدل ذا كله۔ آقا علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، فرض حج کیا کرو، بے شک اس کا ثواب 20 غزوات میں یعنی جنگوں میں شرکت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جو بندہ فرض حج کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 20 جنگوں میں شرکت کرنے سے زیادہ، 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا اسی حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور مجھ پر درود پاک پڑھنا اس کا ثواب یہ 20 غزوات میں شرکت کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہم سنیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات پر بڑے ہی خوبصورت انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، تاکہ وہ ہمارا پڑھا ہوا جو درود ہے اس کے بدلے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور 20 غزوات میں شرکت کرنے کے برابر یہ فضیلت ہوتی ہے کسی بھی عمل کی، تو 20 غزوات میں شرکت کرنے کے برابر اس کا ثواب اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر فرامین بھی موجود ہیں کہ جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا ہوگا۔ تو یہ کثرت سے درود پاک پڑھنا، علماء نے 313 مرتبہ درود پڑھنے کو کثرت میں شمار کیا ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت و جماعت کی نشانی کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کثرۃ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل سنت و جماعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کسی بھی سنی کی کہ وہ کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کے ساتھ جو ہمارا ایک رشتہ ہے ایمان کا، جو اسلام کا رشتہ ہے، وہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان سب سے زیادہ محبت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتا ہے، تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کثرت سے محبت کرتا ہے، اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ حضور پر درود و سلام کو پڑھتا ہے، بہت زیادہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کو بھی پڑھتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں، آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے، وہ کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اہل ایمان کو اور ہم اہل محبت جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی حضور کا ذکر آ جائے وہاں ہم بڑا جھوم جھوم کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کریں، تاکہ اس سے خدا بھی راضی ہو جائے اور اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 1 کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا، یعنی لوگ اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، اور امان والا بنایا، امن والا بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، یعنی تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اترے ہوئے اس قرآن کو پڑھو، تمہیں سمجھ آئے کہ اللہ پاک نے بیت اللہ کو مرجع بنایا کہ لوگ لوٹ لوٹ کر خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو پہ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر کھڑے ہوئے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اللہ پاک نے اس کو تمہارے لیے نماز کی جگہ بنایا، تمہارے لیے نماز کا مقام بنایا۔ اب اس جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، بات میں نے کرنی ہے مقام ابراہیم کے بارے اور اسی کے بارے روایات کو بیان کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بیت اللہ کو، اللہ کے گھر مسجد حرام اور خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹ لوٹ کر آنے والی جگہ بنایا، لوگ لوٹ لوٹ کر اس طرف آتے ہیں۔ وہ کیسے بنایا، اس کی بے شمار وہ کیفیات ہے اور بے شمار اس کی صورتحال ہے۔ اب وہ کیسے بنایا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے، اور اسلام نے اس کو کیسے ہمارے لیے ایک مرجع بنایا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر مقام ابراہیم پر اس پتھر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ لوگوں حج کے لیے آؤ، تو جس نے ایک بار جواب میں لبیک کہا تھا وہ ایک بار حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، جس نے 2 بار کہا تھا وہ 2 بار چلا جاتا ہے، جس نے 3 بار کہا تھا وہ 3 بار چلا جاتا ہے، یعنی جتنی بار بھی آواز پر لبیک کہا ہے اتنی بار ہی اللہ اس کو حج کرنے کے لیے مکہ پاک لے جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرامین میں شروع کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے حضرت سیدنا براء بن عازب سے ایک حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک سوال پوچھا، آقا نے فرمایا ایو اورل ایمانی اوثقو، یعنی آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ تم بتاؤ کہ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے، کس رسی کو تم کہتے ہو کہ وہ ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے؟ صحابہ کرام نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق جواب دیے، کسی نے کہا حضور نماز وہ سب سے مضبوط رسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز بہت بہترین ہے، عبادت ہے، مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے، میں نے یہ پوچھا کہ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پھر کہا کہ حضور روزہ، آقا نے فرمایا روزہ بھی بہت اعلیٰ اور عمدہ عبادت ہے، مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا حضور خدا کی راہ میں جہاد کرنا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاد کرنا بھی بہت اعلیٰ اور عمدہ عبادت ہے، مگر میرا جواب یہ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور پھر بتائیں کہ اللہ کی سب سے مضبوط رسی جو ہے، جو اللہ پاک کی طرف ہمیں پہنچانے والی اور ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے، وہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوثقو اورل ایمانی الحب فی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے جو سب سے مضبوط رسی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے۔ بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو یہ اتنی مضبوط رسی ہے کہ اس سے مضبوط کوئی اور رسی ہے ہی نہیں، یہ اتنا مضبوط اللہ کی بارگاہ میں جانے کا راستہ ہے کہ کوئی اور راستہ اتنا مضبوط ہے ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہ بتایا کہ کسی سے محبت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے محبت کرنا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو میں اس سے محبت کر رہا ہوں، اس لیے محبت کرنا کہ اللہ پاک اس بندے کو پسند کرتا ہے تو میں اس لیے اس بندے کو پسند کر رہا ہوں، اس لیے اس بندے کی اداؤں پہ عمل کرنا کہ وہ اللہ کا محبوب آدمی ہے تو میں اس کی اداؤں پہ عمل کرتا ہوں۔ تو اب جتنا بھی حج ہے اب شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیں، حج کا ایک ایک عمل ایسا ہے وہ کسی نہ کسی نبی یا کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کی ادا کا نام ہے، پورے کا پورا حج آپ دیکھ لیں وہ اداؤں کا نام ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ صفا مروہ کے اندر سعی کی جاتی ہے، دوڑا جاتا ہے، تو حضرت سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی، وہ اس لیے نہیں دوڑی تھی کہ کوئی عبادت ہے، وہ اس لیے دوڑی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش کر رہی تھی، اللہ پاک نے اس کو حج کے اندر شامل کر کے عبادت بنا دیا۔
یا اللہ یہ کس لیے؟ تو آگے سے جواب ظاہر ہے ایک ہی ہے کہ اللہ پاک نے پورا حج جو ہے آپ چیک کر کے دیکھ لیں، آپ کو کسی نہ کسی اللہ کے محبوب بندے کی ادا ہی نظر آئے گی۔ اب اس کو چیک کریں، آپ پورے حج کو پڑھیں۔ میدان عرفات میں جو رکن اعظم ہے جس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے، جو سب سے بڑا فرض ہے حج کا، یعنی میدان عرفات میں جا کے ٹھہرنا، اگر آپ احباب سمجھ سکیں اور میں سمجھا سکوں تو سب سے بڑا جو رکن ہے حج کا وہ یہ ہے کہ آپ میدان عرفات جائیں، یعنی حج کے دنوں میں، اور وہاں بندہ احرام باندھ کے ایک مخصوص طریقے کے ساتھ اس میدان میں ٹھہر جائے۔ یہ سب سے بڑا فرض ہے، اس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے حج کا۔ یہ نہیں ہے تو حج ہے ہی نہیں ہے، یعنی اگر بندے نے یہ نہیں کیا کسی نے تو پھر حج ہوا ہی نہیں، اس کا سرے سے نہیں ہوا، یعنی کوئی عمل دوسرا اس کی جگہ آ کر نہیں لے سکتا۔ اس دن کے اندر کوئی خاص عبادت کہ ہم کہیں کہ یہ عبادت کریں گے تو اس کا حج ہونا ہے، نہیں، میدان عرفات میں بس ٹھہرنا ہے۔ اب اس کے اندر دعائیں مانگے گا، اس کے اندر نمازیں بھی پڑھے گا، اللہ اللہ بھی کرے گا، جو بھی کوئی ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہے، وہ ساری کرے گا۔ لیکن جو مین عبادت ہے حج والے دن، اس جسے ہم حج والا دن کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ یہاں پر بیٹھے جن کو وہاں جانے کیا نہیں ہوتا مطلب چارہ، تو وہ یہاں بیٹھ کر ٹی وی پہ دیگر جگہوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں بھی؟ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نا میں آج حج دیکھ رہا ہوں۔ وہ لوگ میدان عرفات میں اکٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس چیز کا نام، اس عمل کا نام حج ہے، اس ٹھہرنے کا نام۔ آپ کسی بندے سے پوچھ لیں بھی حج کا رکن اعظم کیا ہے تو کہیں گے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ میدان عرفات میں ٹھہرنا، میدان عرفات میں ٹھہرنا، اس کا نام رکن اعظم ہے، اور یہ حج کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اب یہ کیسے سب سے بڑا فرض ہے، یہ کیسے رکن اعظم ہے حج کا؟ اب اس کو حدیث پاک نے اور دیگر مفسرین نے ہمیں اس بات کو بڑا واضح طور پر بتایا کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے اتارے گئے ہیں، جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے اتارے گئے ہیں، زمین پر آئے ہیں، تو ان کی جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی ہے، جب ان کی سب سے پہلی ملاقات ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ وہ میدان عرفات کے اندر ہوئی ہے۔ عرفات کا مطلب ہے پہچاننا، عرفات کا مطلب ہے جاننا، عرفات کا مطلب ہے پہچاننا اور جاننا۔ تو میدان عرفات کے اندر جب وہ آئے ہیں، جب اللہ پاک نے انہیں ملایا ہے جنت میں اترنے کے بعد، اس پہچاننے کو، اس جاننے کی، وہ پہچاننے اور جاننے کی وجہ سے اس جگہ کا نام رکھا گیا عرفات۔ اس کا نام کیا رکھا گیا؟ عرفات۔ اس پہچاننے اور اس جاننے کی وجہ سے، پہچاننا جاننا، تو اس کا نام رکھا گیا میدان عرفات، یعنی ایسا میدان جس میں جانا جاتا ہے، ایسا میدان جس میں پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میدان کا نام ہے میدان عرفات ہو گیا۔ اور حج کا سب سے بڑا فرض، حج کا سب سے بڑا رکن وہ میدان میں ٹھہرنا ہے، جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا ٹھہرے تھے، جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا ٹھہرے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حج کا رکن اعظم بھی حضرت آدم اور حضرت حوا کی سنت پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں؟ حج کا سب سے بڑا جو رکن ہے جس کے بغیر حج ہونا ہی نہیں، وہ بھی حضرت آدم کی سنت پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ صفا مروہ کے اندر آپ سعی کر لیں تو حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کا وہ جو ایک طریقہ کار تھا، آپ دوڑی ہیں تو اس دوڑنے کو رب نے حج کے اندر شامل فرما دیا۔ میدان منا میں چلے جائیں، آپ شیطان کو کنکریاں مار لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا سلسلہ چلا آگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تو میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ابا جی جو دیکھا وہ کر گزرے، میرے گلے پر چھری چلا دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جب آپ چلے ہیں اپنے بیٹے کو لے کر، راستے میں شیطان نے آپ کو روکا تو آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری، شیطان کو پتھر روڑے مارے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شیطان کو روڑے مارے تھے، کنکریاں ماری تھی، اللہ نے اس کنکریاں مارنے کو حج کے اندر شامل فرما دیا۔ یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک سنت اور طریقہ اور عمل ہے، جس کو اللہ پاک نے حج میں شامل کر دیا۔
حج میں قربانی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، وہ چھری چلی نا، اللہ نے اس کے بدلے ایک مینڈا بھیجا، ایک دمبا بھیجا، اس دمبے کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی۔ اب اس چھری چلائی وہ ایک خواب کے نتیجے میں ایک معاملہ ہوا، ایک فعل ہوا، لیکن اللہ پاک کو وہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت تک کے لیے حاجیوں پر بھی اس کو لازم کر دیا کہ جانور کے گلے پر چھری چلانی ہے، اور جتنے بھی صاحب نصاب اہل ایمان تھے سب پر اس کو واجب کر دیا ہے کہ جو بندہ اپنے مال میں سے وسعت پاتا ہے اللہ کی راہ میں قربانی کرے۔ یا اللہ کس لیے؟ تو جواب ایک ہی ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ اس کا مطلب ہے حج ہو گئی، قربانی ہو گئی، میدان عرفات ہو گیا، میدان مزدلفہ ہو گیا، میدان منا ہو گیا، آپ کوئی کامل کر کے دیکھ لے پورے حج کے اندر آپ کو نیک بندوں کی سنت ہی نظر آئے گی، آپ کو نیک لوگوں کی سنت نظر آئے گی۔ اس لیے اب اس حدیث پاک کو میں دوبارہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا ایو اورل ایمانی اوثق، اے میرے صحابہ سب بتاؤ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ صحابہ کرام سے سوال کیا تو انہوں نے کہا حضور نماز، فرمایا نہیں، میرا یہ جواب نہیں ہے۔ حضور روزہ، فرمایا یہ بھی بڑی عظیم و شان عبادت ہے لیکن میری یہ مراد نہیں۔ حضور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، فرمایا میری یہ بھی مراد نہیں، یہ عبادت بھی بڑی عظیم و شان ہے لیکن میری یہ مراد نہیں۔ حضور پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کی سب سے مضبوط رسی ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اوثق اورل ایمانی الحب فی اللہ، آپ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ سب سے مضبوط رسی ہے ایمان کے لیے۔ آپ میدان عرفات میں ٹھہرے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، آپ قربانی کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھتے نہیں سنت ابراہیمی پر عمل ہو رہا ہے قربانی کرتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ جب رمی جمرات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں حضرت ہاجرہ کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ اللہ کے لیے ہم ان سے محبت کر رہے ہیں۔ میں آپ سب احباب ذرا توجہ فرمائیے گا، جب ہم مثال کے طور پر قربانی کر رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں خیال چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تھی، اس لیے میں بھی وہ اس جانور کے گلے پر چھری چلا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور اس چیز کا عہد کر رہا ہوں کہ میرے مالک جب بھی کبھی جان پیش کرنے کی ضرورت آئی، جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت آئی، تو جیسے آج جانور تیری راہ میں قربان کیا، کل اگر مجھے اپنا آپ بھی قربان کرنا پڑا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جب آپ یہ عہد کر رہے ہیں، جب آپ یہ نیت کر رہے ہیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، جب آپ یہ بول رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں آئے گا نہیں کہ حضرت ابراہیم نے ایسا کیا تھا؟ جب حضرت ابراہیم کا خیال ذہن میں آئے گا اور آپ کہیں گے کہ میں نے ان کے طریقے پر عمل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے اندر اگر آپ کسی نیک بندے کو سوچ کر خیال میں لا کر اگر عبادت اس کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو اس میں شرک نہیں آتا، بلکہ یہ عین قبولیت کی نشانی ہے اور رب اسے پسند فرماتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور بتائیے نماز کیسے ادا کریں؟ میں آپ احباب کی بھرپور توجہ چاہوں گا، اور بڑی خاص لائن ہے یہ، حضور بتائیے گا نماز کیسے پڑھیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، جیسے نماز پڑھتا ہوا مجھے دیکھتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے کانوں کو ہاتھ لگائے، مبارک آپ کے ہاتھ اٹھے، مقدس کانوں کو لگے، آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، کوئی بھی سورت ساتھ، مثلا سورۃ الاخلاص پڑھی، رکوع میں تشریف لے گئے، کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو ذہن میں خیال نہیں آتا تھا کہ آقا نے ایسے ہاتھ اٹھائے، آقا نے ایسے سجدہ کیا، آقا ایسے رکوع میں گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ باندھے تھے، حضور نے ایسے تکبیر فرمائی تھی، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع سے ایسے اٹھے تھے، ہمارے ماں باپ قربان جائیں ہم نے بھی ایسے ہی اٹھنا ہے۔
صحابہ کرام کے ذہن میں آتا تھا. جب صحابہ کے ذہن میں آتا تھا تو نماز کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال تو آتا تھا. خیال تو آتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو اس سے نماز ٹوٹا نہیں کرتی، بلکہ نماز میں ایک پیارے آقا کا خیال آ جائے، یہ طریقہ ابو بکر صدیق کا بھی ہے، یہ طریقہ عمر بن خطاب کا بھی ہے، یہ طریقہ حضرت عثمان غنی کا بھی ہے، مولا علی پاک کا بھی ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں اگر آقا کا خیال آ جائے تو نماز میں شرک نہیں ہوتا. یہ کوئی اور گندے مندے لوگ ہیں جن کی نماز میں آقا کا خیال آ جائے تو شرک ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں نماز ہوتی ہی اس کی ہے جس کو نماز کے اندر مصطفیٰ کریم کا خیال آ جاتا ہے. اب اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں. پورے کا پورا حج بھی آقا کی اداؤں کا نام ہے، پورے کی پوری نماز بھی آقا کی اداؤں کا نام ہے. آپ کس طرف جائیں گے اگر آقا سے منہ موڑیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ آپ کو تو آقا کے قدموں میں رہنا پڑے گا. اور پھر اس جملے پہ غور فرمائیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یہ نہیں کہا ویسے نماز پڑھو جیسے نماز میں پڑھتا ہوں، کیونکہ جنج دی سونا پڑھتا ہے نا انج دی پڑھی نہیں جانی ساڑھے کو. آپ سمجھ رہے ہیں نا، جیسی حضور پڑھتے ہیں نا ویسی ہم سے نہیں پڑھی جانی. وہ پتہ نہیں کس مقام اور مرتبے پہ جا کے پڑھتے ہیں. وہ حدیث جبرائیل مشہور ہے کہ آقا علیہ السلام سے حضرت جبرائیل نے پوچھا حضور مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم از کم یہ تو خیال کرو نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ دونوں درجوں میں سے کسی درجے پہ آ جاؤ نا. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس درجے پہ ہمارے جیسے لوگ بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہمارا تو نماز میں اتنا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارے ذہن میں یہ مضبوطی بھی نہیں آتی کہ یار نماز ایسے پڑھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کبھی ادھر کا خیال ہے، کبھی ادھر کا خیال ہے، کبھی یہ سوچ ہے، کبھی وہ سوچ ہے، کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے. یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اس درجے دوسرے درجے پہ جانا بھی ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے. جو اس درجے پر بھی چلا جائے اللہ کا ولی بن جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز ایسے پڑھتا ہوں. لیکن آقا نے فرمایا نماز ایسے پڑھو. احسان کا پہلا درجہ یہ کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ احسان کا پہلا درجہ ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم ہم یقین سے، پورے وثوق سے، پورے ایمان سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو احسان کا پہلا درجہ ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس درجے پر جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اکمل اور سب سے مکمل طریقے سے فائز ہے کہ کھڑا زمین پر ہے اور دیکھ رب کو رہا ہے، وہ سب سے پہلا بندہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ آقا علیہ السلام کی مقدس معطر اور معمر ذات ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسان کے اس درجے پر فائد ہے کہ زمین پر بھی کھڑے ہو تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے جو آپ حج کر لیں، آپ نماز پڑھ لیں، یہ سب اداؤں کا نام ہے. تو کوئی بندہ کہے نہیں جی میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جانی ہے، تو پھر شاید اسے پتہ ہی نہیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں، شاید اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز کہتے کسے ہیں، شاید ابھی اس چیز میں مکمل ہی نہیں ہوا، ابھی شاید اس کو ضرورت ہے کہ کلمہ پڑھے، ابھی اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا جو ابھی اس درجے پر نہیں پہنچا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی وَإِذْ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا، یعنی لوگ گھوم گھوم کے اس گھر کی طرف آتے ہیں، بیت اللہ کی طرف، اور امان دینے والا، امن والا بنا دیا. اور اے مسلمانوں تم حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ یعنی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. تو اب یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر کعبے کے بارے بھی بتایا کہ جو کعبے میں چلا جائے امن والا ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کعبے کے اندر کوئی جانور چلا جائے تو اسے بھی نہیں مارنا، کوئی جانور چلا جائے تو اسے بھی نہیں مارنا. آقا نے فرمایا اس حرم کی گھاس بھی نہیں کاٹنی، یہ مکہ پاک کی گھاس بھی نہیں، درخت بھی نہیں کاٹنا، اس کے کسی جانور کو بھی نہیں مارنا. حضور کس لیے فرمایا امن والا ہے.
یہ شہر امن والا، بندہ چلا گیا تو امن والا ہو گیا. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا. اگر کسی بندے نے قتل کر دیا تو کہا اس کو حرم سے باہر نکال کے قتل کرو، یہاں اس کے سامنے نہ قتل کرو کیونکہ یہ امن والی جگہ، یہاں پر کسی کو نہیں مارنا، باہر لے جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے باہر، یہاں جنگ نہیں کرنی. آقا نے فرمایا صرف میرے لیے چند لمحے. یہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام اور یہ مکہ شہر میں جنگ کو حلال کیا گیا جب مکہ فتح کیا. فرمایا اس سے پہلے میرے لیے بھی حرام ہے، اس کے بعد بھی میرے لیے ابھی حرام ہے، اور پوری کائنات کے لیے حرام ہے. کسی نے حرم کے اندر اور مسجد حرام میں اور شہر مکہ میں جنگ لڑے، یہ اتنا امن والا شہر ہے کہ یہاں کے جانوروں کو بھی نہ مارا جائے، یہاں کے درختوں کو بھی نہ کاٹا جائے، اور یہاں کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے. یہاں امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ امن والا ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس شہر میں گیا وہ دوزخ سے امن والا ہو گیا، جو اس شہر میں گیا وہ اللہ کی توفیق سے جنت میں چلا گیا. وہ دوزخ سے امن والا ہو گیا جو اس شہر میں داخل ہو گیا، مکہ پاک چلا گیا ہے، جو مسجد حرام میں چلا گیا. تو اتنا عظیم الشان شہر ہے. اور پھر لوگ لوٹ لوٹ کر بار بار اس طرف جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں، بار بار جاتے ہیں. جو ایک بار عمرہ کراتا ہے اس کا دل بار بار تڑپتا ہے. ایک بار حج کراتا ہے بار بار دل تڑپتا ہے کہ کاش اللہ ہمیں پھر بلائے. جو ایک بار حج کراتا ہے، ایک بار عمرہ کراتا ہے، لمبا سفر ہے، لمبا خرچہ ہے، آنے جانے کے سفر کے مسائل ہیں، لیکن وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا. ابھی سفر آسان ہے، لیکن جب لوگ گھوڑوں پہ خچروں پہ سفر کرتے تھے تو آپ دیکھتے نہیں لوگ پھر بھی بار بار جاتے تھے. کتابیں بھری پڑی ہیں، ساری زندگی لوگ جاتے رہے ہیں اور شین حرم میں جا کر اللہ کے حضور وہ حاضریاں دیتے رہے. جن انبیاء کرام کی قوموں پر عذاب آیا، انہوں کی جو باقی زندگیاں تھیں انہوں نے ساری کی ساری آ کر عمومی طور پر یہ مسجد حرام کے ارد گرد اور شین مسجد حرام میں گزارا کرتے. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ کوئی مسلمان دنیا کے کسی خطے میں فوت ہو جائے، جب اس کو قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ اس کا خانہ کعبہ کی طرف ہی کرتے ہیں. چہرہ اس کا خانہ کعبہ کی طرف ہی کرتے ہیں. آپ دنیا کے کسی کونے میں نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے، اور آپ بس اوقات زبان سے بھی کہتے ہیں کہ منہ میرا قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ہے. اس ٹائم پہ بھی ذہن میں خانہ کعبہ آ رہا ہے. یعنی دن میں کم و بیش 5 بار تو لازمی، اور ہر 2 رکعت، ہر 4 رکعت، ہر 3 رکعت سے پہلے آپ لازمی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ منہ میرا طرف خانہ کعبہ دے، میرا خانہ کعبہ کی طرف منہ ہے. آپ ہر نماز میں دہرا رہے ہیں، آپ ذہن میں خیال لا رہے ہیں، آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ بار بار تمہیں کعبے کی یاد دلاتا ہے، تمہیں کعبہ یاد آتا ہے. اچھا پھر یہ ذہن میں ذرا رک کے سنیے گا، سمجھیے گا. خانہ کعبہ اللہ آپ سب کو لے جائے، اور 2 منٹ مجھے ٹائم دینا، اور دینا بڑا بھرپور توجہ سے ہے. آپ جائیں نا تو خانہ کعبہ کا غلاف بھی چومیے گا، اور غلاف ہٹا کے اس کی دیوار کو بھی چومیے گا، اور ساتھ دیکھیے گا بھی کہ دیوار کس چیز کی بنی ہے. پتھروں کی بنی ہوئی دیواریں ہیں، اور بڑا ہی روحانی منظر ہے. بلکہ آپ یوں سمجھ لیں وہ جڑا بندہ جاندا نا جی کعبے، وہ بس اوقات اپنے آپ کو وہ چونیاں وڑ ویکھدا ہے، یار میں اتنے آ بھی گیا کہ نہیں. وہ بڑی حیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار کہاں میں گناہ گار اور کہاں یہ خدا کا گھر، میں کعبے ہی آ گیا. لوگ کہتے ہیں نا جی کو بندہ گل کرے تو لوگ کہتے ہیں تو کدے کھلوندا نہیں، کعبے ہو گیا ہے. بندہ یا وہاں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے یار میں کعبے ہی آ گیا، یار میں مدینہ ہی آ گیا ہوں. جس نبی پر ہر جمعے کے بعد میں نے صلات پڑھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میں نے صبح و شام ان پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے صدائیں بلند کی ہیں، آج ان کی بارگاہ میں جھالیوں کے سامنے آ گیا. وہ بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یار کہاں میں، کہاں یہ عظیم الشان ہستیاں، کہاں یہ عظیم الشان جگہ، کہاں یہ مقدس مقامات ہے. اور بندہ جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر ڈالتا ہے نا تو بڑا جلال ہوتا ہے، بڑے بندے کے دل میں ایک ہیبت آتی ہے کہ یار اللہ دے گھر ہی آ گئے ہیں. ایک بڑی کیفیت ہوتی ہے، ایک بڑا منظر ہوتا ہے. آپ پھر جائیں گے طواف کریں گے، پھر آپ دیکھیے گا کہ خانہ کعبہ کو جب آپ اس کے غلاف کو پکڑیں، اس کے نیچے سے آپ ہٹا کے غلاف دیکھیے گا نیچے پتھر ہے. اللہ ہر نماز سے پہلے اس کعبے کا خیال ذہن میں لاتا. تمہارے ذہن میں ہر نماز سے پہلے اس پتھروں سے بنے ہوئے گھر کا خیال لاتا ہے. بھئی منہ اس طرف یہ ہے کہ تمہارا رخ خدا کی طرف ہے.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کسی مولوی صاحب سے سنا کہ تیری نماز میں کعبے دا خیال آ گیا، وہ پتھراں دا بنیا تو تیری نماز ٹوٹ گئی؟ حالانکہ تو بت بھی تو پتھروں کے بنے ہوئے تھے نا، بت بھی تو پتھروں کے بنے ہوئے تھے۔ کبھی کسی کے ذہن میں کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہو کہ تیرے ذہن میں خیال آ گیا خانہ کعبہ کا، تیری تو نماز ٹوٹ گئی ہے، ہم نے رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے لیکن سجدہ کعبے کو نہیں، سجدہ خدا کو کرنا ہے۔ یہ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ جو مشرکین ہیں، جو بتوں کے سجدے کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ سجدے ہی بتوں کو کرتے ہیں۔ ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ خدا کو کر رہے ہیں۔ ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، سجدہ خدا کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا فرق؟ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کو سجدہ کرے ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہو جائے گا، خانہ کعبہ کو نہیں سجدہ۔ لیکن کسی مولوی نے بھی، کسی عالم دین نے بھی کبھی یہ کہا ہو کہ یار تو نے نماز پڑھی تھی، تیرے ذہن میں خانہ کعبہ کا خیال آ گیا، تیری نماز ٹوٹ گئی ہے، اسے کہیں تو صحیح مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب وہ پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے، میرے ذہن میں نماز کے اندر کعبے کا خیال آ جاتا ہے، میری نماز تو نہیں ٹوٹتی۔ وہ کہے گا نہیں ٹوٹتی، تو اسے کہیے گا کہ اگر پتھروں سے بنے ہوئے کعبے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر نور سے بنے مصطفیٰ کا خیال آ جائے نماز پھر بھی نہیں ٹوٹا کرتی۔ اگر نور سے بنے حبیب کا خیال آ جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نماز پھر بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اب اس مسئلے کو ذہن میں بٹھائیں اور اب سنیے گا آگے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا ایک مرتبہ سعدون خولانی، بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ فلانے قبیلے کے لوگوں نے ایک بندے کو قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ میں ڈالا ہے اور وہ بڑی دیر تک جلاتے رہے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی لاش کو آگ نے جلایا نہیں ہے۔ اس کا چہرہ جیسے سفید اور نور والا تھا، جلانے کے بعد بھی اس کا چہرہ نور والا ہے، اس کے چہرے کا نور نہیں جاتا، اس کو آگ نہیں جلا رہی۔ ہمیں بتائیں تو صحیح، وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، نورانی چہرہ ہے، اس کے چہرے پر نور کی بارش ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہے، وہ کس لیے؟ تو حضرت سعدون خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے لگتا ہے اس نے 3 حج کر رکھے ہیں جس کو آگ نہیں جلا رہی۔ لوگوں نے کہا جی ہمیں یاد آیا کہ واقعی اس نے 3 حج کیے ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے 3 حج کیے ہیں؟ آپ سنیے گا۔ اس پر حضرت سعدون خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے جس بندے نے 1 حج کیا اس نے اپنا فرض ادا کر لیا، 1 حج کرنے والا اپنا فرض ادا کر چکا۔ جس نے 2 حج کر لیے اس نے اللہ کی بارگاہ پہ اپنا قرض پیش کر لیا کہ میرے مالک میں نے دوسرا حج کر دیا، جو مجھ پر فرض تھا وہ تو میں پہلے کر چکا، یہ بطور قرض بطور تحفہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا جس نے 3 حج کیے ہیں اللہ پاک اس کے جسم پر اگنے والے بالوں پر بھی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا کرتا ہے۔ اس کے جسم پر جو بال ہیں وہ بھی دوزخ کی آگ کے اندر نہیں جلائے جائیں گے جس نے 3 حج کر لیے۔ حضرت سعدون خولانی، یہ قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر لکھا۔ تو حج اتنی بڑی عبادت ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ 20 غزوات میں شرکت سے زیادہ فضیلت والا عمل اللہ کی بارگاہ میں حج کرنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے 3 حج کر لیے اللہ اس کے جسم پر اگنے والے بالوں کو بھی دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ یہاں رک کر، یہ موضوع کے متعلقہ نہیں ہے لیکن بات بڑی اہم ہے، جو جسم سے بال جدا ہو جاتے ہیں نا، یہ بال بھی واپس آئیں گے، یہ بال بھی واپس آئیں گے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جس بندے پر غسل فرض ہونا اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے پھر بال وغیرہ کٹوائے، تاکہ اس کے جو بال ہیں وہ حالت جنابت میں نہ کٹ جائیں۔ گناہ نہیں ہے کٹوانا، کٹوا سکتا ہے اگر کٹوانا چاہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر کے بال کٹوائے، چونکہ وہ بال واپس لوٹنے ہیں اس کے جسم کی طرف جو اس کے جسم سے جدا ہوئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان بالوں پر جنابت رہ جائے۔
اس کے بالوں پر غسل رہ جائے تو اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے پھر بال کٹوائے، غسل کرے پھر ناخن کٹوائے، بہتر یہ ہے۔ میں کوئی فرض واجب نہیں کر رہا، میں بہتر والی بات کر رہا ہوں، یہ مسئلہ سمجھیے گا۔ تو جس بندے کے نے 3 حج کر لی اس کے جسم پر اگنے والا بال بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ حضرت سعدون خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور بخاری اور مسلم کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے حضور یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ جو پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں نماز نہ پڑھ لیا کریں اس کے سامنے کھڑے ہو کے، اس کو اپنا مصلی نہ بنا لیں، نماز کی جگہ نہ بنا لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابھی اس کا حکم نہیں آیا، ابھی اس کا حکم نہیں آیا، توجہ فرمانی آپ، ابھی اس کا حکم نہیں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں حضور چلو اللہ کرے جو حکم آ جائے اس کا، عرض کر کے چلے گئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی شام بھی نہیں ہوئی، اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتاری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ جہاں ابراہیم کی وہ قدموں کے نشان ہیں، اے حبیب اپنی امت سے کہیں وہاں نمازیں پڑھا کریں۔ جو حضرت عمر بن خطاب کہہ کر گئے ہیں، عرض کر کے گئے ہیں، اللہ نے حضرت عمر کی رائے کے موافق، اسے کہتے ہیں موافقات عمر، قرآن کے اندر 20 آیات ایسی ہیں جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور ایسا نہ ہو جائے، حضور ایسا نہ ہو جائے، میری عرض ہے، اللہ نے ویسے حکم نازل فرما دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے مشورے کے مطابق کہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے 20 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق ہیں، جو آپ نے عرض کی اللہ پاک نے ویسے کرم فرما دیا، اللہ نے ویسے فضل فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی بھی وہ ہستی ہے کہ جس کی رائے کا رب بھی احترام فرماتا ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اگر مشورہ دیتے، بہت ساری جگہ پر قرآن میں دیگر جگہ پر بھی موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے مشورہ دیا، اللہ پاک نے ویسے ہی وہ حکم ارشاد فرما دیا۔ اب جو چیز میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیے گا، جو مقام ابراہیم نامی پتھر ہے وہ کیا چیز ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھیے گا۔ خانہ کعبہ سے مشرق کی جانب تقریباً 13.25 میٹر دور، خانہ کعبہ سے مشرق کی جانب تقریباً 13.25 میٹر دور ایک پتھر نصب ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں مبارک قدمین کے نشان ہیں، دونوں قدموں کے نشان موجود ہیں، اور دونوں قدموں کی جو لمبائی ہے 22 سینٹی میٹر لمبی ہے لمبائی، اور چوڑائی 11 سینٹی میٹر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان قدموں کے نشان کی۔ جو گہرائی ہے پتھر کے اندر وہ دونوں میں سے ایک کی 10 سینٹی میٹر ہے اور ایک کی 9 سینٹی میٹر ہے، ایک ذرا زیادہ ہے ایک تھوڑا سا اس سے کم ہے۔ پہلے یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندر اس پتھر کو گاڑا گیا تھا، رکھا گیا تھا، پھر طواف کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی تھی، پھر جس طریقے سے آج موجود ہے ایک چھوٹا سا مینار سا بنا کے اس کے اوپر اس کو رکھا گیا، اور 10 سینٹی میٹر موٹا شیشہ اس کے اوپر لگایا گیا، اور وہ بلٹ پروف بھی ہے اور ہیٹ پروف بھی ہے۔ وہ بڑا ایک منظم طریقے سے اس پہ سونے کا پانی چڑھا کر ایک جالی سی ساتھ لگائی گئی ہے، اور بڑے خوبصورت انداز سے وہاں پر نصب ہے، اور خوش نصیب آج بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کو چومتے بھی ہیں، ہاتھ بھی لگاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب آپ طواف کرتے ہیں، عمرے کا طواف کرتے ہیں، حج کا، آپ جب صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جاتے ہیں اس سے پہلے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں، مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ کھڑے ہوئے۔ پہلی مرتبہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، تو ان کی بیوی نے یہ پتھر لا کے سامنے رکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے۔
یہ پہلی مرتبہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد جب آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، تب جب دیواریں اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہونے کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو اٹھا کر لائے، اس پتھر پر دوسری مرتبہ تب کھڑے ہوئے۔ تیسری مرتبہ جب خدا کا گھر کعبہ بن گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کا کہیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے ہوئے اور وَأَذِّن، آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کریں، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ میں یہاں سے آواز دوں گا لوگ سنیں گے کیسے، یہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا خود رب کا کام ہے۔ اور آواز کہاں کہاں تک پہنچی ہے، احباب ذی وقار آپ کی توجہ چاہیے ہوگی، وہ آواز کہاں کہاں تک پہنچی ہے؟ زمین کے چپے چپے میں جو بندے موجود تھے جنہوں نے حج کرنے کے لیے آنا تھا، ہر ایک بندے تک وہ آواز یہاں شین حرم سے چلی اور ہر بندے کی سماعت تک جا کر ٹکرا گئی تھی۔ صرف انہیں نہیں پہنچی جو ابھی موجود ہیں، بلکہ جو اپنی ماں باپ کی پشت میں ہیں، جو اپنی ماں کے رحم میں ہیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان تک بھی آواز پہنچ گئی۔ جنہوں نے ہزاروں سال بعد میں آنا تھا آواز ان تک بھی پہنچ گئی، اور جس نے حج کرنے آنا تھا اس نے لبیک آگے سے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اس نے جواب دیا، اور جتنی بار جواب دیا اتنی بار ہی اللہ پاک اس کو زیارت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ سوال اتنا ہے، ہر فرقے کا بندہ، ہر مذہب کا بندہ کا وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا یہی نظریہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اور حضرت ابراہیم کی آواز ہر بندے تک پہنچی، جو پیدا ہو گیا، جو پیدا نہیں ہوا، جو ہزاروں سال بعد آئے گا، ہر بندے نے آواز سنی۔ جو خانہ کعبہ کے سامنے ہے اس نے بھی سنی، جو ہزاروں میل دور ہے اس نے بھی سنی۔ میں نے سوال کیا اگر حضرت ابراہیم شین حرم میں پکاریں ہزاروں میل دور تک آواز کیسے جا سکتی ہے؟ جواب ایک ہی آتا ہے کہ خدا چاہے تو جا سکتی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم کی آواز جا سکتی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ایسے ہی میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی آواز بھی جا سکتی ہے۔ جو رب آقا کی آواز پہنچا سکتا ہے، حضور کے قدمین کا صدقہ ہم یہاں سے سلام پڑھیں گے، وہ بھی مدینے میں جا سکتا ہے۔ یہاں سے ہمارا سلام بھی آقا کی بارگاہ میں حاضری دے سکتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کی آواز آتی ہے اور ہر بندے تک آئی ہے، جس نے جتنی بار حج کرنا ہے اس نے اتنی بار ہی جواب دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 بار اس پتھر پر کھڑے ہوئے۔ آپ تھوڑی توجہ کو اور بھرپور فرمائیے گا اور سمجھیے گا ذرا، جو میں مسئلہ آپ کو بتانے لگوں بڑا خاص اور بڑا اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ خانہ کعبہ کو تعمیر فرما رہے ہیں، دیوار اونچی ہو گئی تو آپ نے کھڑے ہونا ہے کسی چیز پر تاکہ اوپر جا کے اس کے پتھر لگا سکیں، تاکہ اس کے اوپر پتھر لگا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا کر آپ کو پتھر دیا۔ یہ پتھر جو مقام ابراہیم والا پتھر ہے اور حجر اسود والا پتھر، دونوں کے بارے یہ ہے کہ جنتی پتھر ہے، بلکہ ایک حدیث میں موجود ہے یہ جنت کے یاقوت ہیں، دونوں کے بارے حدیث میں موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ اب حیرت میں بندے کی عقل ڈوب جاتی ہے اور بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے جانا ہوتا وہ پتھر آگے جاتا، پیچھے آنا ہوتا وہ پتھر پیچھے آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچا ہونا ہوتا پتھر اونچا ہوتا، آپ نے نیچے جانا ہوتا وہ پتھر نیچے آتا۔ جس طرف حضرت ابراہیم جانا چاہتے ہر اس سمت میں حرکت کرتا، جس سمت میں حضرت ابراہیم کہتے۔ سوال اتنا ہے، سوچتے ابراہیم تھے، بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو، اور اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو میرے خیال سے میرے گفتگو کرنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ بڑے دانا لوگ بیٹھے ہو، میری بات کو سمجھیے گا، ضائع نہیں کیجیے گا۔ سوچتے حضرت ابراہیم تھے کہ میں نے اوپر ہونا ہے، پتھر اوپر، میں نے نیچے ہونا ہے، پتھر نیچے، میں نے آگے جانا ہے، پتھر آگے، میں نے پیچھے جانا ہے، پتھر پیچھے۔ سوچتے حضرت ابراہیم تھے، اس پتھر کو کیسے پتا چلتا؟ پھر ہے پتھر، وہ چلتا کیسے تھا؟
وہ اوپر کیسے جا رہا ہے، وہ نیچے کیسے آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر پتھر بھی کسی نبی کے قدموں میں آ جائے، اگر پتھر بھی کسی نبی کے قدموں میں آ جائے، اللہ اس پتھر میں بھی جان پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس پتھر میں بھی جان پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ پتھر اوپر بھی جا رہا ہے، پتھر نیچے بھی آ رہا ہے۔ اللہ کسی ایسے پتھر کے اندر جو کسی نبی کے قدموں میں آ گیا، وہ پتھر بھی کسی کے ذہن کی بات پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر شعور آ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ سوال یہ کیا کہ وہ پتھر ہو کر سمجھ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے سمجھ رہا؟ کہا جی اللہ نے چاہا تو سمجھ رہا۔ میں نے کہا اگر اللہ چاہے تو پتھر بھی سمجھ جاتے ہیں، اللہ چاہے تو پتھر بھی سن لیتے ہیں، اللہ چاہے تو پتھر بھی ان کے اندر بھی زندگی آ جاتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ پتھروں کو بھی زندگی دے دیتا، بلکہ قرآن میں موجود نہیں ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا بہت سارے پتھر ایسے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں، بہت سارے پتھر ایسے ہیں جو خوف خدا سے گر جاتے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ بہت سارے پتھر ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ کیسے؟ تو جواب ایک ہی ہے، ایسے کہ رب چاہے تو پتھروں میں بھی جان پیدا کر دیتا ہے، رب چاہے تو پتھروں میں بھی شعور آ جاتا ہے، رب چاہے تو آقا علیہ السلام احد کے پہاڑ پہ جاتے ہیں تو وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ احباب ذوق سے جملہ سن لیں تو میں آپ کو تحفہ دے جاؤں۔ آقا علیہ السلام احد پہاڑ پہ جاتے ہیں تو وہ ہل رہا، آقا پاؤں مار کے کہتے ہیں احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تجھ پر اللہ کا نبی آیا ہوا ہے، تجھ پر ایک صدیق آیا، دو شہید آئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی ہیں، وہ دونوں شہید ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے دونوں کا کہا، وہ دونوں شہید ہو گئے۔ اگر اللہ چاہے، بلکہ ایک اور حدیث لیں، آقا علیہ السلام جب سفر سے واپس آتے، اللہ چاہے تو پتھر کو یہ صلاحیت دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام احد پہاڑ کے قریب پہنچے۔ آپ احباب تھوڑی سی توجہ اور فرمائیے گا، آقا پتھر کے پاس، پہاڑ کے پاس جو 7 میل لمبا پہاڑ ہے، حضور اس پہاڑ کے پاس گئے، فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو بندہ دنیا میں کسی سے محبت نہ کرتا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یہ سنگ دل ہے، پتھر کے دل والا ہے۔ قربان نہ جائیں، آقا پتھر میں محبت پیدا فرما رہے ہیں، آقا پتھر میں محبت پیدا فرما رہے ہیں۔ رب چاہے تو پتھر محبتیں کرے، رب چاہے تو پتھر سے چشمے پھوٹ جائیں، رب چاہے تو عمارت خانہ کعبہ کی بن رہی ہے، مدد کرنے والا پتھر ہے، رب چاہے تو پتھر میں شعور آ جائے۔ اگر پتھر کسی نبی کے قدموں میں جائے، وہ پتھر آگے بھی جائے، پتھر پیچھے بھی جائے، پتھر اوپر بھی جائے، پتھر نیچے بھی جائے۔ ہم نے کہا اگر رب پتھر میں جان پیدا کر سکتا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اگر نبی دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کر بھی گئے ہیں، رب چاہے تو پتھروں میں جان پیدا کر دیتا ہے۔ نبی تو وہ ہیں جن میں پہلے بھی جان تھی، اور ہمارا عقیدہ ہے آج بھی جان موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے آج بھی جان موجود ہے۔ اللہ چاہے تو پتھروں میں جانیں پیدا کر دیتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس لیے وہ جو بیٹھ کے بندے کہہ رہے تھے بیٹھ کے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یا یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ دین کا مزاج کیا۔ جو خانہ کعبہ کی بات ہم نے شروع کی ہے، کیسی خوبصورت بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، کہتے ہیں نا یہ تو شے کوئی نہیں، فلانی شے کوئی نہیں ہے۔ سنیے گا، آپ تشریف لائے تو 2 جنتی پتھر بھی آئے، مقام ابراہیم والا پتھر اور حجر اسود والا پتھر۔ جب آپ تشریف لائے تو یہ پتھر بڑے چمکدار تھے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ حجر اسود کا مطلب ہے کالا پتھر، اس کو پہلے حجر ابیض کہتے تھے، سفید پتھر۔ یہ کالا کیسے ہوا؟ حدیث میں موجود ہے، جو اس کو چومتا ہے یہ اس کے گناہ چوستا ہے، جو اس کو چومتا ہے اس کے گناہ چوستا ہے۔ انہوں میں پتا کہ گناہ گار دے ہونٹ لگنے نے میں چوسنا، وہ اس کو گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ آقا نے فرمایا گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا، اور قیامت والے دن جس جس کے ہونٹ لگے ہیں یہ پتھر سب کی گواہی دے گا، یا اللہ فلانے نے چوما تھا، فلانے نے چوما تھا، فلانے نے چوما تھا، فلانے نے چوما تھا۔ یہ پتھر گواہی دے سکتا ہے۔
مسئلہ سمجھنے نہیں. اگر پتھر گواہی دے سکتا ہے کہ یا اللہ فلانا آیا، فلانا آیا، فلانے نے چوما، فلانے نے چوما، فلانے نے چوما، فلانے نے چوما، اگر پتھر گواہی دے سکتا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا، اتنا بھی کیا گزرا عقیدہ نہ رکھو، اتنی بھی تھکی سوچ نہ رکھو. اگر پتھر گواہی دے سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے میرا مصطفیٰ بھی گواہی دے سکتا ہے. اتنا بھی کیا گزرا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اتنے بھی تھکے عقیدے نہیں رکھنے چاہیے. اتنا بھی کیا، وہ ساڈے بندے بھی پھر اللہ دا حکم ہی نہیں ہے، سارا کچھ ہی ٹھیک ہے، کہندے اے بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. وہ تو اللہ دا واسطہ یار، یہ سارا کچھ ہی ٹھیک ہے تو پھر آقا علیہ السلام نے جنگاں کادیاں لڑیاں؟ سارا کچھ ٹھیک ہی تھی، چلن ڈیا سی، سارا کچھ ٹھیک ہی ہے تو آقا علیہ السلام نے جنگیں لڑی ہیں. 260 کے قریب بندے اس میں مارے گئے ہیں، کافر مارے گئے ہیں، صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، جنگ یمامہ لڑی گئی ہے، 1200 صحابہ شہید ہو گئے ہیں. سارا کچھ ٹھیک ہی ہے تو لگے رہن دیں گے؟ ایسا تھوڑی ہو جاتا ہے. وہ نماز ہی پڑھنی جتھے مرضی، قبول تے اللہ نے کرنی، کہڑا مولویاں نے کرنی. سبحان اللہ. آقا نے طریقہ بھی تو بتایا نا، آقا نے طریقہ بھی تو بتایا نا. بڑی بڑی بے تکی باتیں. وہ ایک کتاب الاحمقوں کی کتاب کے نام سے ترجمہ ملتا ہے کتاب کا، کتاب الحمقاء والمغفلین نام کتاب عربی میں. تو اس کے اندر نا جی وہ بندے سوال بھی بڑے بڑے عجیب کرتے ہیں جو بالکل بے تکے سوال ہوتے ہیں اور بالکل بے تکی باتیں. ایک بندہ ایک امام کے پاس جا کر، بہت پرانی کتاب ہے، جا کے کہنے لگا جی میں داڑھی دھوتا ہوں، خلال کرتا ہوں، لیکن داڑھی گیلی نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اب حکم تو یہی ہے نا بھی داڑھی دھو لو، تو بہت گھنی داڑھی ہے تو خلال کر لو ایسے ہاتھ ڈال. بشریت نے کہہ دیا کر لیں. تو امام صاحب نے بتایا بھی داڑھی اب چہرہ دھو لے اور ایسے خلال کر لیں بس کافی ہے. کہنے لگے جی میری داڑھی گلی نہیں ہوندی، میں کی کرا؟ آپ نے فرمایا پھر رات نو پانی وچ رکھ کے پیوں کے سو جایا کر، سویرے آپ پہ گلی ہو جائے گی. تجھے اور کیا کریں، تجھے کیا جواب دوں میں؟ اور وہ بالکل ہی ایسی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں جو جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں، جن کا مذہب سے تعلق ہی کوئی نہیں، جن کا دین اور مذہب سے تعلق کوئی نہیں ہوتا. سب ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک وہی ہوتا ہے جو جناب حضرت ابوبکر صدیق کے طریقے پر عمل کر رہا ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے جو طریقے آقا سے ہمیں بتائے ان پر عمل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک وہ ہوتا ہے. ورنہ تو وہ ابھی میں تازہ فریش مثال دینے لگا ہوں کہ ہمارے یہاں شہر میں پتہ نہیں کس جگہ، میرے ذہن میں مجھے تو کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کس جگہ پانی کی سبیل لگی ہوئی ہے، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں پانی کی، پتہ نہیں وہ کہاں تصویر کسی نے بنا کے وہ لگائی ہوئی. اس کے اوپر لکھا ہوا اللہ، نیچے لکھا ہوا خداوند کریم، نیچے لکھا ہوا رام رام، نیچے لکھا ہوا بھگوان، اس طرح کر کے وہ لفظ لکھا ہوا. اور اس کا خلاصہ یہ نکالا کہ اللہ بھی وہی ہے. اللہ بھی جیسے مسلمان اللہ کہتے ہیں، اسے عیسائی خداوند کریم کہتے ہیں، اسے ہندو جو رام رام کہتے ہیں، سکھ اسے بھگوان کہتے ہیں، اور یہ سارا ایک ہی چیز ہے. اور بندے بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار کیا کمال بات کر دی بندے نے، یہ سب ایک ہی چیزوں کے مختلف نام ہیں. حالانکہ آپ نکال کے لغت میں، ڈکشنری میں، کتابوں میں ان کی تعریفات میں پڑھ کے دیکھیں، رام اور چیز ہے، بھگوان اور چیز ہے، اللہ اور چیز ہے. صرف ایک مثال دینے لگوں، میں آگے چلا جاؤں گا، میرا موضوع نہیں ہے، مجھے وہ بات مکمل کرنی ہے. عیسائی جس کو خداوند کریم کہتے ہیں، وہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد ہے، جو حضرت مریم کا شوہر ہے. کیا ہم اسے خدا مانتے ہیں؟ تو پھر کیسے ہو گیا ایک؟ پھر ایک کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی کرسمس ڈے منانا جائز ہے. پوچھا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے جی ایسے جیسے 12 ربیع الاول والے دن مسلمان منا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو عیسائی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ نبی پیدا ہو تو خوشی منا سکتے ہیں. میں نے عرض کی اگر تے صرف انی گل ہی کرن نا کہ پیدا ہوئے نے، پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ کہیں کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، پھر ٹھیک ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کیک کاٹ رہے ہیں، آپ امن کا درس دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد. ہر نماز میں تو ہاتھ باندھ کے گردن نیچے پھینک کے پڑھ رہا ہوتا ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. اور جب عمل کی باری آئی تو تیرا عمل ہی کوئی نہیں، تیرا عمل ہی کوئی نہیں ہے لم یلد ولم یولد پہ.
جب عمل کی باری آئی تجھے کہنا چاہیے تھا لوگوں میرا رب وہ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس لیے میں ایسا کیک نہیں کاٹ سکتا جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ اللہ کے گھر میں بیٹا آیا ہے۔ آپ نے امن کا درس دینا، امن کے درس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ لیں، امن کے درس کا مطلب کیا وہ سمجھ لیں۔ امن کے درس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو آپ کی دیوار اتنی اونچی نہ ہو جائے کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کے لڑکیوں نے ذلیل کرتے رہیں۔ آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہولی ہولی کر کے دی جگہ دی قبضہ کر لو۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے آپ اس کے پیسے نہ مار جاؤ۔ آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، اسے بتائیں اسلام اتنا اچھا دین ہے کہ میرے گھر کی کسی بھی کام کی وجہ سے تجھے تکلیف نہیں ہوگی، تو اپنے گھر میں بالکل آزاد ہے، اپنے کام کر جو بھی تو نے کرنے، تو نے اپنی عبادت خانے میں عبادتیں کرنی ہے، میری طرف سے بالکل آزادی ہے، میں تجھے ذرا بھی روک ٹوک نہیں کروں گا۔ یہ ہے یہ مذہبی ہم آہنگی اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر لی تسی بھی سکھاں لی پگ بن کے تو تھوڑی دیر ہو کر کے تے کہو ذرا سکھ راضی ہو جان گے، یہ مذہبی ہم آہنگی نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود کو توڑنا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھیے گا ذرا مہربانی فرما کے، کچھ حدود اور قیود ہیں۔ اسلام لاوارث دین ہے، اسلام لوارث۔ رکیے گا ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا۔ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، توجہ فرمانی ہے بات بڑی سمجھنے والی ہے، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام کے سامنے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی۔ اس بندے نے مکمل وضو کیا لیکن تھوڑی سی ایڑیاں رہ گئیں، اڈیاں جسے ہم کہتے ہیں وہ رہ گئی ہیں، وہ سوکھی ہیں۔ آقا نے فرمایا ویل للعقاب، عقاب، ایڑیوں کے لیے آگ ہے، ایڑیوں کے لیے آگ ہے، ایڑیوں کے لیے آگ ہے، جو ایڑیاں دھلنے سے رہ گئی دوزخ میں جلائی جائیں گی۔ جڑا اسلام اینیاں کو اڈیاں تے بھی کمپرومائز نہیں نہ کردا، جو میری چیز ہے وہ ہے۔ آپ نے 9ویں میں 10ویں میں کہیں پڑھا ہوگا زکوٰۃ کا سبق، 9ویں 10ویں کی کسی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ممبر پر چڑھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ نبی پاک کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ بھی دیتے تھے اور جس نے آج وہ بکری کا بچہ دینے سے انکار کر دیا، میں ابوبکر اس کے ساتھ جنگ کروں گا، میں ابوبکر اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ تے ساڈے رنگا سیانا بندہ بیٹھا ہوندا تو انہیں پتہ کی کہنا سی، انہیں کہا یہ 10-5 ہزار دی بکری ہے، جان دیو بکری کے مول لے لیں گے، میرے کو لے لو 10,000، رہن دیو چھڈو۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، جس نے بکری کا بچہ دینے سے بھی انکار کیا میں ابوبکر اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کروائی، اس میں بندے مارے گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں زکوٰۃ اور نماز میں فرق نہیں کرنے دوں گا، تمہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بات بکری کے بچے کی نہیں ہے، بات اس دین کی ہے جو میرے مصطفیٰ لے کر آئے تھے۔ انہیں نہیں ہوں کہ نہیں جی وہ بکری کا بچہ تو خیر ہے، ایتھو تھوڑا نرمی کر کے دیں جی نکل جاؤ۔ جہاں اسلام اجازت دے رہا وہاں اجازت ہے، جہاں اسلام اجازت نہیں دے رہا آپ تھوڑی نرمی فرما لینا۔ سوال میں کر کے اینڈ کر رہا ہوں بات کا، کچھ بات رہ گئی انشاءاللہ اس کو پھر اگلے جمعے کریں گے۔ آپ تھوڑی سی نرمی کر لینا، جیسے شدید قسم کی گرمی میں روزے آ جائیں تو تھوڑی نرمی کرو نا، تھوڑے ٹرانسفر سردیاں چ کر لو، سارے بندے بہ کے فیصلہ کر لو بھی گرمیاں چ کدے رکھنے نے، آپ سردیاں چ رکھ لیں گے، تھوڑی نرمی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے نہیں ہونا، بندہ مرے، بندہ جیے، بندہ بیمار ہو جائے، بندہ کچھ بھی ہو جائے، روزے اس موسم چینے جیسا ہے۔ کو بندہ کہے سخت سردی آ گئی ہے، یار فجر دی نماز آپ 11 بجے نہ پڑھ لیا کریے، پھر زور کے ساتھ ہی پڑھ دو۔ فرمایا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت تجھے وہیں پر پڑھنی پڑے گی۔ یا اللہ کو رخصت نہیں ہے، یا اللہ شدید گرمی ہے، روزے کا ٹائم ہے، دن ظہر کے ٹائم کو 10 منٹ وقفہ دے دے، ہم کچھ کھا پی لیں باقی روزہ لے کر آگے چلے جائیں گے۔ جواب آتا نا 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 نا، روزے کا طریقہ وہی ہے۔ یا اللہ کو گنجائش نہیں نکل رہی، فرمایا گنجائش کیسے نکلے گی؟ بالکل اینڈ کر رہا ہوں بات کا۔ یہ اندلس سے اسپین کہتے ہیں
ہیں وہاں مسلمانوں نے 850 سال حکومت کی تھی. یہ تاریخ پڑھنے والے نوجوان بیٹھے ہیں تو تحقیق کیجئے گا. 850 سال حکومت کی ہے. کہا یہاں سے مسلمانوں کو نکالا کیسے گیا؟ اس پر پورے 2 مقالے لکھے گئے ہیں. کوئی بندہ چاہے میں مقالے دینے کے لیے تیار ہوں. انگلش کے اندر لکھے گئے جن کا ترجمہ بھی ملتا ہے. کہا نکالا اس لیے گیا کہ ایک عیسائی کھڑا ہو جاتا تھا چوک میں نبی پاک کو گالیاں دیتا تھا. ایک مولوی صاحب آ جاتے آ کر اسے بحث کرتے مناظرہ کرتے 2-4 بندے مل کے کٹ کروا دیں چل چلا جا خیر ہے. عیسائی اگلے چوک چلا جاتا وہاں بھی مولوی مناظرہ کرتا وہ عیسائی آگے چلا جاتا پھر عیسائی آگے چلا جاتا مناظرہ ہوتا لوگ مولوی کو بھی سمجھاتے عیسائی کو بھی سمجھاتے عیسائی آگے چلا جاتا. کرتے 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 2 بندے عیسائی کے ساتھ 2 مولوی صاحب کے ساتھ 2 عیسائی کے ساتھ 2 مولوی کے ساتھ کیونکہ یہ طریقہ کار ہے ہمارا کچھ اچھے کے ساتھ کچھ برے کے ساتھ کچھ تماشا دیکھنے والے کچھ تماشا روکنے والے. کرتے 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 یہ ٹائم آ گیا کہ اندلس کے بازاروں میں نبی پاک کی گستاخی ہونے لگ پڑی. لوگ آقا کو گالیاں دینے لگ پڑے اور کوئی روکنے والا نہ ملا. ایک ٹائم یہ آ گیا کہ اندلس کے اندر جو آقا کا نام بھی لیتا لوگ اس کی گردن کاٹ کر رکھ دیا کرتے تھے. کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب دین کا مسئلہ آ جائے جہاں نرمی ہے وہاں کرنی ہے جہاں نرمی نہیں ہے وہاں سینہ چوڑا کر کے کہنا ہے دین وہی ہے جس کو میرے مصطفیٰ لے کر آئے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.